کافروں کی تعلیم کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو کم تر سمجھنے والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اسکول و کالج کی تعلیم میں اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری سکھائی جاتی تو ہر شخص احکام الہی کا پابند ہوتا۔ اسکول و کالج کی تعلیم میں اگر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس دیا ہوتا تو آج ہر شخص سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتا دکھائی دیتا۔ اور اگر اسکول و کالج کی تعلیم میں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبق دیا ہوتا تو کوئی گستاخ رسول دنیا میں زندہ ہی نہ ہوتا۔ اسکول و کالج میں اگر سچ کی تعلیم ہوتی تو ہر شخص سچ بولتا۔ اسکول و کالج کی تعلیم اگر حیا کا درس دیتی تو یقین کیجئے ہر شخص با حیا ہوتا، کیونکہ عمل محتاج ہے علم کا۔ جیسا علم ہوگا عمل بھی ویسا ہی ہوگا۔ علم جب کافر کا ہوگا تو عمل کیسے مسلمان کا ہو سکتا ہے؟ جانوروں سے بدتر لوگوں کی تعلیم ہمیں جانور تو بنا سکتی ہے، انسان نہیں بنا سکتی۔ اسکول و کالج کی تعلیم میں اگر جرت و بہادری کا سبق ہوتا تو ہر شخص بہادر اور نڈر ہوتا، کیونکہ عمل محتاج ہے علم کا۔ جس کا علم ہوگا عمل بھی ویسا ہی پروان چڑھے گا۔ اسکول و کالج کے تعلیم میں اگر اللہ کے دشمنوں کی پہچان کرائی گئی ہوتی تو ہر شخص کافروں کے فتنوں سے باخبر ہوتا۔ نیکی اور بدی کے بارے میں بتایا گیا ہوتا تو ہر شخص بدی سے نفرت کرتا۔ حق اور سچ کی تعلیم اگر ہوتی تو ہر شخص حق اور سچ کا ساتھ دینے والا ہوتا۔ حرام اور حلال کی تمیز اگر سکھائی گئی ہوتی تو ہر شخص حرام سے ایسے ہی بچتا جیسے سانپ اور بچھو سے لوگ بچتے ہیں، کیونکہ تعلیم جو ہوتی ہے وہ عمل کی طرف دعوت دیتی ہے، اور عمل اسی وقت اچھا ہوگا جب تعلیمات اسلامیہ کی روشنی سے ہم لوگ منور ہوتے۔ مگر جانوروں سے بدتر لوگوں کی تعلیم ہمیں جانور تو بنا سکتی ہے، انسان نہیں بنا سکتی۔ اسکول و کالج کی تعلیم میں اگر نفسانی خواہشات سے نفرت دلائی گئی ہوتی تو آج ہر شخص شکر کرنے والا، صبر و استقامت کا پیکر ہوتا۔ اسکول و کالج میں اگر نماز کی پابندی سکھلائی جاتی تو ہر شخص متقی اور پرہیزگار ہوتا۔ مگر یہ ادارے جنوں کے ہیں انہی کے وہاں پہ عمل سکھائے جاتے ہیں، تہذیب سکھائی جاتی ہے، فکر و عمل سکھایا جاتا ہے، وضاقتہ سکھائی جاتی ہے، کیونکہ عمل محتاج ہے علم کا۔ جس کا علم ہوگا عمل بھی اسی کا پروان چڑھے گا۔ اسکول و کالج میں اگر صلہ رحمی اور درگزر کی تعلیم ہوتی تو ہر شخص معافی اور درگزر سے کام لینے والا ہوتا۔ ہم غور کرتے جائیں اور خود کا احتساب کرتے جائیں اور معاشرے پر نگاہ ڈالتے جائیں کہ آج ہمارا معاشرہ ان تمام خصوصیات سے اگر خالی دکھائی دیتا ہے تو یقین کیجیے، مان لیجیے کہ یہ تعلیم ہی کا سارا اثر ہے۔ اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات عام ہوتی تو ہر دوسرا شخص صلہ رحمی سے سرشار ہوتا۔ اسکول و کالج میں اگر شرم و حیا اور بے حیائی سے نفرت دلائی جاتی تو آج ہر شخص نیک، شریف اور سعادت مند دکھائی دیتا۔ اسکول و کالج میں اگر محرم نامحرم کا درس دیا جاتا تو آج ہر شخص اپنی بہن بیٹی کو گھر کی جنت یعنی چادر چار دیواری میں رکھتا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو جان لیجئے کہ یہ تعلیمات ہماری ہیں ہی نہیں، تو نہ جانے پھر کیوں ایک طرف ہم کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھتے ہیں اور دوسری طرف تمام امور ہم کافروں کے مرضی اور منشا کے مطابق سر انجام دے رہے ہیں۔ اسکول و کالج میں اگر انصاف کی تعلیم دی جاتی تو ہر شخص انصاف کے اصولوں پر عمل کرتا۔ مگر آپ سب جانتے ہیں کہ تمام نظام کافروں کے چل رہے ہیں، اور ایک شخص جو جرم دار بھی ہوتا ہے اور اس کا جرم پوری دنیا جانتی بھی ہے، مگر کافروں کے نظام تعلیم سے آراستہ وکلا اس کے تحفظ کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک بندہ جب اقرار جرم کرنے کے باوجود متعدد ثبوت اس کی طرف دلالت کرتے دکھائی دیتے ہیں، مگر پھر بھی اگر وہ انکار کر جاتا ہے تو اسی فرنگی تعلیم سے آراستہ وکلا اس کے مال، جان اور عزت کے تحفظ کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جج کے سامنے یہ کہتا کہ جناب یہ بندہ میرے سامنے اقرار جرم کر چکا ہے، اس کو ابھی کے ابھی سزا دی جائے، مگر نہیں۔ وہ اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں نا، پیدا ہوئے وکیل تو ابلیس نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ اسکول و کالج کی تعلیم میں اگر سود اور حرام خوری کے متعلق بتایا جاتا تو ہر شخص بینک کی ملازمت کو حرام سمجھتا اور حلال کی تلاش میں جستجو کرتا۔
مگر جس کا علم ہوگا عمل بھی اسی کا پروان چڑھے گا۔ یاد رکھیے، علم جس کا ہوگا عمل بھی اسی کا پروان چڑھے گا۔ علم جب کافروں کا ہے، جانوروں سے بدتر لوگوں کا ہے، تو عمل میں کیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اجاگر ہو سکتی ہیں؟ علم جب کافروں کا ہے، جانوروں سے بدتر لوگوں کا ہے، تو عمل میں کیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اجاگر ہو سکتی ہیں؟ اسکول اور کالج کی تعلیم میں اگر اسلامی تعلیمات ہوتی تو کب کا اسلام نافذ ہو چکا ہوتا، مگر جس نظام کے تحفظ کے لیے یہ تعلیم دی جاتی ہے، اسی نظام کو آج پروان چڑھایا جاتا ہے اور اسی کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اسکول اور کالج کی تعلیم میں اگر ظالم کا ہاتھ روکنے کا درس دیا ہوتا تو کوئی ظلم نہ کرتا اور نہ ہی ظلم ہونے دیتا، مگر بات وہی ہے کہ جس کا علم ہوگا عمل بھی اسی کا پروان چڑھے گا۔ جو لوگ اپنی ماں، بہن اور بیوی بیٹی کے ساتھ تمیز نہیں کرتے، ان کے ساتھ منہ کالا کر کے اس کالک کو محفوظ کر کے دنیا کو دکھاتے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ ان کی تعلیم پا کر ہم انسان بنیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، ہم بھی انہی کی طرح جانوروں سے بدتر بنتے چلے جائیں گے، اور جو کہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اسکول اور کالج کی تعلیم میں اگر عاجزی اور انکساری کا درس دیا ہوتا تو ہر شخص اللہ کی تقسیم پر راضی ہوتا اور اللہ کے سامنے جھکا ہوتا، مگر افسوس یہ تعلیم مسلمانوں کی ہے ہی نہیں۔ جب مسلمانوں کی تعلیم ہے ہی نہیں تو اس کے اندر سے روشنی، اس کے اندر سے عزت، وقار، مقام و مرتبہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کیسے کر سکتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور سنتوں کا پیکر کیسے بن سکتے ہیں؟ اسکول و کالج کی تعلیم میں اگر محرم نہ محرم کی پہچان ہوتی تو آج ہماری بہن بیٹی غیر مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہر شعبے میں کام کرتی دکھائی نہ دیتی۔ ایمان سے، خدا کے لیے ایمان سے سوچیں، ایک بار سوچے تو صحیح کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی ہی تعلیمات تھیں؟ کیا معاشرے میں عورتیں ایسے ہی کام سر انجام دیا کرتی تھیں؟ غور تو کیجئے، آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، ہم سب مسلمان ہیں۔ یہ ہاکی، فٹ بال، کرکٹ، سوئمنگ پول، دوڑ کی گیمیں، بینک، فیکٹریاں، کارخانے، ہسپتالوں میں، سکولوں، پارکوں، فلموں، ڈراموں، گانے بازوں میں بدمست ہماری ہی تو عزتیں ہیں جو آج تار تار ہو رہی ہیں۔ کیا یہ تعلیم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے؟ وہ اپنی امت کو یہ عطا فرما گئے ہیں؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ خدا کے لیے اپنی نسلوں کو ان فرنگی اداروں سے نکال لیجئے، روشن دن کو تسلیم کر لیجئے۔ اب کوئی بھی پردہ حائل نہیں رہا جو معاشرے میں پنپتی بے حیائیوں، برائیوں اور خرابیوں اور بے شرمیوں کو ڈھانپ سکے۔ معاشرہ کھلی کتاب کی صورت ہم سب کے سامنے ہے۔ آنکھوں دیکھے زہر تو کوئی کھاتا نہیں، پھر کیوں ہم سب اپنی نسلوں کو کھلا رہے ہیں اور ان کے ایمان برباد کر رہے ہیں، اور اللہ کریم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھلم کھلا اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ جاگ جائیں، خدا کے لیے جاگ جائیں، قبل اس سے کہ ہماری آنکھیں بند ہوں۔ جاگ جائیں، خدا کے لیے جاگ جائیں، قبل اس سے کہ ہماری آنکھیں بند ہوں، اور پھر سوائے پچھتاوے کہ ہمارے دامن میں اور کچھ بھی نہ ہو۔ اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامیہ کے زیور سے راستہ کیجیے، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کے بچے ہیں، کافروں کے نہیں۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم اپنی نسلوں کو ان فرنگی اداروں، اسکول، کالج کی لعنت سے دور کریں، اور تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی سے اپنے بچوں کو روشن کریں۔ آمین یا رب العالمین۔